بیویاں جوانی میں مالکن و دیڑھ عمر میں دوست اور بوڑھی عمر میں نرسوں کا کردار ادا کرتی ہے۔ ہم سفر خوبصورت نہ بھی ہو مگر قدر کرنے والا ہونا چاہیے، کیونکہ گھر پیسے اور طاقت سے نہیں بلکہ محبت اور اخلاق سے بنتے ہیں۔ کھانا کپڑا بیوی کا حق ہے اور اس حق کو خوشدلی اور کشادگی کے ساتھ ادا کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرنا شوہر کا انتہائی خوشگوار فریضہ ہے۔ وہ بیوی ہی کیا جو اپنے خاوند کی تابع دار نہ ہو، وہ شوہر ہی کیا جو اپنی بیوی پہ مہربان نہ ہو۔ بیٹے کو دوسرے گھر میں رہنا ضرور سکھایا جائے، لیکن اس سے زیادہ اہم ہے بیٹے کو کسی کی بیٹی رکھنا بھی سکھایا جائے۔ عورت وہ مخلوق ہے جس کا شوہر بری طرح اس کا دل توڑ بھی دے، بس ایک دفعہ میاں ہنس کر مسکرا کر دیکھ لے، فوراً نارمل ہو جاتی ہے، مان جاتی ہے۔ جو کہتے ہیں آخر سارا دن گھر پہ رہ کر تم کرتی ہی کیا ہو، وہ اس تصویر کو غور سے دیکھے۔ کسی کی بیٹی کو بیاہ کے گھر لے آئے تو یاد بھی رکھے کہ بیاہ کر ہی لائے ہیں، کسی سے خرید کر نہیں، جیسا مرضی سلوک کرے۔ جن گھروں میں میاں بیوی نرم لہجے میں مسکرا کر باتیں کرتے ہیں، ان گھروں میں برکتیں راج کرتی ہیں۔ کتنی مصروف تر ہے زندگی مزدور کی، کیوں تعریف نہیں کرتے اس مزدور کی۔ شوہر پر اللہ کب غضبناک ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس وقت مرد عورت پر غضبناک ہوتا ہے اس وقت خدا بھی اس پر غضبناک ہوتا ہے۔ یہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بیوی کو سسرال میں سازگار ماحول فراہم کرے۔ میکے میں شادی سے پہلے بہت کلکلانے والی ماں باپ کی لاڈلیوں کو اکثر شادی کے بعد چھپ چھپ کے روتے دیکھا ہے، نصیب کے ہاتھوں بھی بس دیکھا ہے۔ اللہ سب کے ساتھ آسانی والا معاملہ کرے، آمین۔ میاں بیوی کا رشتہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں سب سے پہلے جو رشتہ بنائے وہ تھا میاں بیوی کا، اور پھر سارے رشتے بعد میں، اور پھر یہ رشتہ تو ہے ہی ایسا کہ کتنی بھی دھوپ چھاؤ آئے اس رشتے میں ایک دوسرے کے بغیر گزارا بھی نہیں۔ اللہ تمام زوجین میں پیار و محبت بڑھائے رکھے اور گھروں میں خیر و برکت رکھے۔ اگر عورت صاحب کردار ہے تو اس سے مشورہ کر لو، وہ تمہیں اچھا مشورہ دے گی۔ خاوند حضرات یہ بات جان لے کہ اپنی بیوی کے پاس مسکراتے جائے، اس سے باتیں کرے، خیریت دریافت کرے، اس کے کاموں میں ہاتھ بٹائے، کیونکہ یہ سنت ہے اور اللہ پاک اس سے خوش ہوتے ہیں۔ یہ نفلی عبادات اور تسبیحات سے زیادہ ثواب والا کام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا وہ ہے جس کے اخلاق بیوی کے ساتھ اچھے ہیں۔ بہترین شوہر وہ ہے جو بیوی کے اچھے انداز میں اصلاح کرے، جو معمولی باتوں پر جھگڑا نہ کرے، جو اچھے کاموں میں حوصلہ افزائی کرے، جو صلح کرنے میں پہل کرے، جو احساس اور رحم والا معاملہ کرے، جو بیوی کو نوکرانی کے بجائے گھر کی ملکہ سمجھے، جو نماز، روزے، زکوٰۃ اور پردے جیسے فرائض و واجبات پر اچھے انداز میں عمل کروائے۔ کبھی بھی اپنی بیٹی کی شادی جاہل اور بدتمیزوں میں مت کرے، خدا کی قسم اس لڑکی کو مارنے کی ضرورت نہیں پڑتی، تھوڑے عرصے میں وہ خود ہی مر جاتی ہے۔ میں اسے دنیا کا سب سے گھٹیا انسان سمجھتا ہوں جو محبت کا ڈونگرا چاہ کر کسی عورت یا مرد کے دل میں سچی محبت جگا کر اسے چھوڑ جائے۔ بیوی اگر بیمار پڑی ہے اور دوسری جانب شوہر بھی بیمار ہو گیا تو اپنی بیماری کو بھول کر خاوند کی بیمار پرسی میں لگ جاتی ہے، کیونکہ بیوی کو اپنے خاوند سے آگے کوئی نہیں ہوتا۔ ایسی بیوی کی قدر نہ کرنا شوہر کے لیے بد نصیبی ہے۔ خاوند کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے خاوند سے بڑھ کر کوئی مخلص نہیں ہوتا، کیونکہ دونوں کا مفاد ایک ہوتا ہے۔ لعنت ہے ایسے مردوں پر۔ مالی پریشانی پر بیوی کو میکے بیچتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ بیوی دکھ درد میں ساتھ نہیں دیتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیوی کی کمزوریاں تلاش کرنے سے منع فرمایا ہے۔ انسان کا ایمان جتنا زیادہ کامل ہوتا ہے اتنا ہی وہ اپنی بیوی سے زیادہ محبت کا اظہار کرتا ہے۔ شوہر کو چاہیے کہ کبھی بھی بچوں کے سامنے اپنی بیوی کی غیبت مت کرے، نہ کوئی برائی کرے کہ میں نے وہاں جانے سے روکا تمہاری ماں پھر بھی جاتی ہے، میں نے بازار جانے سے روکا پھر بھی چلی گئی۔ اس بچوں کی نظر میں ماں کی قدر ختم ہو جائے گی۔ ایک مضبوط عورت اپنے قیمتی آنسو کبھی بھی شوہر کی زیادتی اور ساس نند کے ظلم کی وجہ سے نہیں بہاتی، بلکہ اپنی قدر آپ بناتی ہے، خود کو مضبوط کرتی ہے اور صبر کر کے اپنے وقت کا انتظار کرتی ہے۔
शौहर को ऐसा होना चाहिए कि वो बीवी को दीन की बुनियादी बातें सिखाए या इसका एहतमाम करे, इसके साथ हुस्न सलूक से पेश आए, नरमी के साथ गुफ्तगू करे, मुमकिन हो तो घर के काम काज में इसका हाथ बैठाए, जैसा खुद खाए ऐसा उसे भी खिलाए, इसे बुरे अल्फाज ना कहे, इसके गैब छुपाए। अगर कभी आपका हमसफर नाराज हो जाए तो मुंह बनाने के बजाय इसको मनाने की कोशिश करें, क्योंकि मियाँ बीवी का एक दूसरे को मनाना कोई अना का मसला नहीं है, ना किसी एक का दूसरे को पहले मनाना झुकना है, बल्कि ये मोहब्बत है और इस रिश्ते की खूबसूरती है। एक पैगाम शोहर के लिए जो किचन में आपके लिए अपना हाथ जला देती है, बुराए मेहरबानी घर आकर इनका दिल ना जलाया करे। एक पैगाम बीवी के लिए भी जो सारा दिन घर से बाहर आपके लिए तकालीफ उठाता है और खून पसीना एक करता है, बराए मेहरबानी घर आने पर इनका खून ना चूसे। मियाँ बीवी आपस में लड़ तो लेते हैं मगर एक दूसरे को दुखी नहीं देख सकते। जब तक हालात मामूल पर ना आ जाए दिल मुरझाया रहता है। जब आप अपने बीवी बच्चों से ज्यादा दूसरों को तरजीह देते हैं तो समझ लीजिए आप गलत रास्ते पर हैं। औरत का पहला गुरूर इसका हुस्न होता है और आखिरी गुरूर इसके बच्चे होते हैं। अपनी आखिरी गुरूर को मुकम्मल करने के लिए वो अपने पहले गुरूर को हाथ में मिला देती है। मेरी बेटी मेरी धड़कन है, अल्लाह पाक इसके कदमों में दुनिया की हर खुशी रख दे। मर्द अगर ये चाहता है कि वो बीवी के दिल से कभी ना उतरे तो इसे चाहिए कि अपनी बीवी की इज्जत करे, तन्हाई में भी और दुनिया के सामने भी। अगर कभी बीवी हर बात या नसीहत का उल्टा जवाब दे, बिल्कुल गुस्से में ना आए कि मैं तो इसको प्यार से समझा रहा हूँ और ये बेवकूफ़ मेरी बात का उल्टा जवाब दे रही है, बल्कि समझने की कोशिश करे कि इस वक्त वो क्या चाह रही है। शायद वो चाहती हो आज आप हार मान लें या आप इस पर तवज्जो दें, या फिर वो किसी शरारत के मूड में है या आपसे खेलना चाहती है। अच्छे सुलझे हुए और तालीमी याफ्ता मर्द हमेशा किसी भी मामले को बीवी से अलहदगी में ही डिस्कस करते हैं और अपने बच्चों के सामने भी ऊंचा बोलने से गुरेज करते हैं, क्योंकि मियाँ बीवी में झगड़ों का सबसे बुरा असर औलाद पर पड़ता है। मुझे बीवी होने पर फख्र है। अगर मेरे शोहर की शादी मुझसे ना होती तो इनका पता नहीं क्या हाल होता। खुद उठकर पानी तक नहीं पी सकते। लोग कहते हैं मरने वाला मर जाता है फिर कौन रोता है। ये बात इनसे पूछे जिनका कोई अपना अजीज बिछड़ गया हो। जिंदगी में लम्हा बलम्हा हर मोड़ पर इनकी कमी का एहसास होता है। या अल्लाह जिनके अपनी दुनिया से चले गए हैं इन सब की माफ़िरत फरमा। वो मोमिनीन जिन्हें हम नहीं जानते इन्हें भी बख्श दे, आमीन। ये थी हमारे आज के कुछ अक़वाल जो मैंने आप लोगों को सुनाई। अगर इसमें से कोई भी अक़वाल पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।